گاؤں کی پرانی اور کچی سڑکوں پر دھول اڑتی رہتی تھی، اور شام کے وقت جب سورج کھیتوں کے پیچھے ڈوبنے لگتا تو چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا اور پراسرار خاموشی پھیل جاتی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں کے بالکل آخر میں تھا، ایک ویران سے احاطے میں، جہاں پرانے نیم کے درخت کی گھنی چھاؤں سارا دن منڈلاتی رہتی تھی۔ میرے شوہر، جن کا نام قاسم تھا، اس پورے علاقے میں ایک منفرد اور مکرم مقام رکھتے تھے۔ دور دراز کے دیہات سے لوگ اپنی اولاد کی محرومی کا دکھ لے کر ان کے پاس آتے، اور قاسم ان کی امید کا آخری سہارا بنے ہوئے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب میں بہت چھوٹی اور ناسمجھ تھی، دنیا کی سوجھ بوجھ سے بالکل بیگانہ، بس اتنا جانتی تھی کہ شوہر کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا ہی ایک عورت کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے قاسم کے اس انوکھے کام پر بڑا فخر ہوتا تھا۔ جب میں دیکھتی کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، قاسم کے قدموں میں تحفے رکھتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں تو میرا دل پھول کر گپا ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی مسیحا ہے، جو بے اولادی کے روگ میں مبتلا گھروں میں خوشیاں بانٹتا پھرتا ہے۔ لوگ جب گھی، مکھن، دیسی مرغیاں اور نقد ہدیے لا کر قاسم کے آگے رکھتے تو قاسم بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر انہیں قبول کر لیتے اور کہتے کہ یہ سب اس غار والے کلام اور اس مقدس سانپ کی برکت ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ کے لیے پال رکھا ہے۔ قاسم کے پاس ایک خاص لکڑی کی پٹاری نما صندوقچہ تھا جو ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا۔ وہ اسے کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے۔ اس پٹاری کی بناوٹ بڑی پرانی تھی، جس پر لوہے کے زنگ آلود فقل چڑھے ہوئے تھے اور اس پر عجب قسم کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ قاسم ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کے اندر ایک انتہائی نایاب، بڑا اور کالا ناگ بند ہے، جو کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک باطنی مخلوق ہے جسے صرف خاص منتروں اور پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کالے ناگ کا زہر ہر زہر کا تریاک ہے اور بانجھ پن کی بیماری کا واحد علاج اسی ناگ کے ڈسنے سے ممکن ہے۔ میں نے بچپن اور نادانی میں کبھی اس بات پر شک نہیں کیا تھا، حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اس پٹاری کے اندر جھانک کر اس کالے ناگ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ قاسم کے کہے ہوئے لفظوں کو پتھر کی لکیر سمجھا۔ جب قاسم کہتا تھا کہ اس باکس میں کالا ناگ موجود ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتی تھی۔ میرا یقین اتنا پکا تھا کہ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان اپنے ہی گھر میں کسی فریب کا جال بھی بن سکتا ہے۔ ہمارا روز کا معمول کچھ یوں تھا کہ صبح ہوتے ہی گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر کے باہر قطار بنا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک امید اور ایک انکہی مجبوری کی پرچھائیاں ہوتی۔ کوئی بانجھ ہونے کا طعنہ سن سن کر تھک چکی ہوتی تو کوئی سسرال سے نکالے جانے کا خوف ہوتا تھا۔ وہ عورتیں جب ڈرتے ڈرتے ہمارے صحن میں قدم رکھتیں تو ان کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ قاسم ان سب کو ایک ایک کر کے بڑے تحمل سے سنتا، ان کے نام اور شوہروں کے نام ایک پرانی سی کاپی میں درج کرتا اور پھر اپنے خاص حجرے کا رخ کرتا۔ وہ حجرہ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی تھی اور دروازے پر ایک موٹا سا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے کے اندر جانے کا اجازت نامہ صرف قاسم کے پاس تھا۔ عورتیں جب باری باری اس حجرے میں جاتی تھیں تو اندر سے دروازہ بند کر لیا جاتا تھا۔ میں باہر صحن میں بیٹھی چکی پیستی رہتی یا چولہے پر ہانڈی چڑھائے رکھتی۔ حجرے کے اندر سے کبھی کبھی کوئی مدھم سی آواز آتی، جیسے کوئی بڑبڑاہٹ ہو یا ہلکی سی چیخ، لیکن میں کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتی تھی، کیونکہ قاسم پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ سانپ کے علاج کے وقت اکثر عورتیں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں، جبکہ مریضہ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت باہر نکلتی، اس کا رنگ زرد ہوتا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنا بازو سہلا رہی ہوتی اور قاسم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہوتی جس میں کوئی تلخ سی جڑی بوٹیوں والی دوا بھری ہوتی تھی۔ قاسم اسے وہ دوا پینے کی تاکید کرتا اور کہتا کہ بس اب 1 ماہ صبر کرو، اللہ نے چاہا تو گود ہری ہو جائے گی اور گھر میں بچے کی کلکاری گونجے گی۔ 1 ماہ بعد جب وہی عورت واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا، اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی
اور وہ قاسم کے پاؤں میں گر کر دعائیں دے رہی ہوتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھی خوشی سے بھر جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر واقعی خدا کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ لوگ جب آتے تو میرے ساتھ بھی پیار سے بات کرتے، مجھے دعائیں دیتے کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ ایسے نیک اور باکمال انسان کی بیوی ہو جو دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کرتا ہے۔ گاؤں کی ہر عورت قاسم کو عقیدت کی نظر سے دیکھتی تھی، اور میری سہیلیوں تک کو مجھ پر رشک آتا تھا کہ میرے گھر میں اولاد دینے والا مسیحا بستہ ہے۔ مگر اس سارے منظر نامے کے اندر ایک ایسا تاریک کونا تھا جو آہستہ آہستہ میرے دل میں کسی سوئی کی طرح چبھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، سال پر سال بیت گئے، لیکن میرے گھر کا آنگن ہمیشہ سنسان ہی رہا۔ گاؤں کی وہ عورتیں جو مجھ سے کہیں بعد میں بیاہ کر آئی تھیں، ان کی گودیں بھر گئیں، ان کے بچے ہمارے صحن میں دوڑنے لگے، لیکن میری اپنی جھولی ہمیشہ خالی رہی۔ میں نے کئی بار رات کے سناٹے میں قاسم سے پوچھا کہ قاسم، تم پورے گاؤں کی عورتوں کا علاج کرتے ہو، انہیں شفا دیتے ہو، ان کی گودیں بھرتے ہو، تو پھر میرا مقدر کیوں بنجر ہے؟ تم میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں لکھا ہے؟ جب بھی میں یہ سوال کرتی، قاسم کا چہرہ ایک دم سے بدل جاتا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی سختی آ جاتی۔ وہ مجھے ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ یہ الہی فیصلے ہیں، ہر ایک کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور جو راز خدا نے چھپائے ہیں ان میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہ کہتا کہ میرا علاج عام بیماریوں کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ خاص ستارے اور وقت درکار ہوتے ہیں جو ابھی تک میرے حق میں سیدھے نہیں ہوئے۔ اس کی وہ باتیں اس وقت تو مجھے سمجھ آ جاتی تھیں کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے اندھی عقیدت تھی، لیکن عورت کا دل جو ماں بننے کی طرف سے ہر وقت سلگتا رہتا ہے، وہ کب تک جھوٹی تسلیوں سے بہل سکتا تھا؟ اندر ہی اندر ایک بے نام سی کسک میرے سینے کو کترنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی ایسا سچ ہے جو اس بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے دفن ہے اور جسے قاسم مجھ سے جان بوجھ کر دور رکھ رہا ہے۔ شک کا یہ بیج جو میرے دل میں بویا گیا تھا وہ روزانہ پانی پا کر ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ اب میری نگاہیں قاسم کے ہر حرکت پر رہنے لگی تھیں۔ میں دیکھتی تھی کہ قاسم جب بھی کسی نئی عورت کو لے کر حجرے میں جاتا تھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکروہ مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ جو پہلے مجھے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ عورتیں جو روتی ہوئی اندر جاتی تھیں، وہ باہر آتے وقت اتنی سہمی ہوئی کیوں ہوتی تھیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لکڑی کا پٹاری نما صندوق جو ہمیشہ قاسم کے پلنگ کے نیچے ایک بھاری تالے میں بند رہتا تھا، اس کی چابی ہمیشہ قاسم کی دھوتی کے ناڑے میں بندھی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس باکس کو کھول کر دیکھوں، آخر اس کے اندر ایسا کون سا کالا ناگ ہے جو اتنے عرصے سے قاسم کی قید میں ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کی پھنکار تک نہیں سنی۔ وہ دوپہر ایسی تھی جو میری زندگی کی پوری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سورج سر پر تپ رہا تھا اور گاؤں کے مرد لوگ کسی جنازے یا پنچایت کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ قاسم بھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھک میں غنودگی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کی گہری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند کی آغوش میں جا چکا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں اور ہاتھوں میں ایک کپ کپی تاری تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں قاسم کا بستر تھا۔ میری نظریں سیدھی اس کے سوئے ہوئے جسم پر گئیں۔ اس کی کمر کے ساتھ وہ چابی لٹک رہی تھی جو میرے تمام سوالوں کا جواب دے سکتی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ ایک ایک سیکنڈ مجھے کسی پہاڑ جتنا لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل منہ کو آ رہا تھا کہ کہیں قاسم جاگ نہ جائے۔ اگر وہ جاگ گیا تو میری خیر نہیں ہوگی، وہ مجھے مار ڈالے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ لیکن ماں بننے کی تڑپ اور اندر سلگتی ہوئی آگ نے میرے اندر کا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے وہ چابی قاسم کے ناڑے سے کھینچ لی۔ چابی ہاتھ میں آتے ہی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً پلنگ کے نیچے جھکی جہاں وہ پرانا زنگالود لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو بتاتی تھی کہ اسے عام دنوں میں ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھاری تالا صندوق کی کنڈی میں ڈالا اور گھمایا۔
ایک ہلکی سی کلک کی آواز ہوئی جو مجھے یوں لگی جیسے کسی نے بندوق کا گھوڑا کھینچ لیا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قاسم گہری نیند میں بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کی سانس کی آوازیں ویسی ہی تھیں جیسے پہلے تھی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر لمبا سانس لیا اور آہستہ سے اس صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی بپھری ہوئی اور گسی ہوئی بانس پھیل گئی، لیکن جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرا خون جسم میں جم گیا، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میری سہیلیاں دوپہر کے وقت گاؤں کے پرانے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تھیں۔ سورج سر پر تپ رہا تھا اور چاروں طرف گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ ہم سب سہیلیاں مٹی کے گڑھے سنبھالے آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں کہ اچانک ہماری نظر ایک اجنبی نوجوان پر پڑی جو دھول اڑاتی ہوئی کچی سڑک سے ہوتا ہوا ہمارے گاؤں کی سرحد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی پرانی اور بھاری صندوق نما پٹاری تھی جسے وہ اس طرح اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ دنیا کی کوئی بہت قیمتی امانت ہو۔ ہم سب نے کنویں کی منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر اسے بڑی حیرت سے دیکھا، کیونکہ ہمارے اس چھوٹے اور پرامن گاؤں میں اس حلیے کا کوئی انجان شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نوجوان جب کنویں کے بالکل قریب سے گزرا تو اس نے اپنی تھکی ہوئی اور گہری نظریں اٹھا کر ہم سب پر ڈالی تھیں۔ اس کی وہ پراسرار نظریں جب مجھ پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن ضرور تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش تھی جس نے مجھ سمیت میری تمام سہیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ہم سب وہیں منڈیر کے پاس رک گئی اور آپس میں خسر پسر کرنے لگی کہ یہ اجنبی کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کے اس لکڑی کے باکس پہ کیا بند ہے۔ اس دن مجھے ذرا بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسافر جس طرح اکیلا ہمارے گاؤں کی دھول میں پٹاری اٹھائے چلا رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں نہ صرف میرے دل پر حکومت کرے گا بلکہ میری پوری زندگی اور اس پورے گاؤں کے لوگوں کو خود سے باندھ لے گا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اس نوجوان نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس گاؤں کے ماحول میں خود کو ڈھالنا شروع کیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کی چوپال پر بیٹھ جاتا، وہاں موجود بزرگوں کو احترام سے سلام کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتا اور ہر اس شخص کی مدد کے لیے سب سے آگے بڑھ جاتا جسے کسی چھوٹے موٹے کام کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی میٹھی زبان اور انتہائی نرم لہجے نے چند ہی دنوں میں اس گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کے دل مکمل طور پر جیت لیے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے دن اس کے اکیلے آنے پر ڈرتے تھے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اب اسی لڑکے کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے تھے۔ ہر گھر سے اس کے لیے روٹیاں اور سالن آنے لگے تھے۔ لوگ اسے کوئی عام مسافر سمجھنے کے بجائے ایک نیک دل اور درویش صفت انسان ماننے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اجنبی لڑکا کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کے دکھ بانٹنے آیا ہے۔ وہ دن بدن گاؤں کے لوگوں میں اس طرح گھلتا ملتا جا رہا تھا کہ اب ہر کوئی اس کی تعریف کرتا نظر آتا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا، جو اس نے خود ہی سب کو بتایا تھا۔ قاسم نے گاؤں کے کونے میں بنی ہوئی ایک پرانی اور ویران سی مٹی کی بیٹھک کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر لوگوں کے کام کرتا، کھیتوں میں جا کر کسانوں کا ہاتھ بٹاتا، بوڑھوں کے حقے بھرتا اور شام کو واپس اپنی اس ویران بیٹھک میں آ کر بیٹھ جاتا۔ لوگ اسے ہدیے کے طور پر کچھ کھانے کو دیتے تو وہ بڑی عاجزی سے قبول کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی ان آسائشوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اس کے عقیدت مند بنتے جا رہے تھے۔ میرا دل بھی اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی چکی پیستی ہوتی یا شام کو چولہے پر روٹیاں بناتی ہوتی تو میرے دل میں بار بار قاسم کا ہی خیال آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ وہ کتنا اکیلا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، بس وہ لکڑی کی پٹاری ہی اس کی کل کائنات ہے جس کو وہ کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتا۔ میں نے کئی بار قاسم کو دور سے دیکھا تھا،
ایک دن دوپہر کے وقت جب میں اکیلے گھر کے پچھواڑے میں مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ قاسم ہمارے گھر کے پاس والی گلی سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لکڑی کی پٹاری تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں گھر پر ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرے والدین کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اور میں اکیلی ہی گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ قاسم نے یہ سن کر مجھ سے ایک مٹی کے برتن میں پانی مانگا۔ میں اندر گئی اور جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گڑھا بھر کر باہر لے آئی اور اسے پیش کیا۔ جب اس نے پانی کا کٹورا میرے ہاتھ سے لیا تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں اور میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پانی پی کر کٹورا واپس رکھا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ تم بہت معصوم اور نیک لڑکی ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کی وہ بات میرے دل میں اس طرح اتر گئی جیسے کسی نے کوئی منتر پڑھ دیا ہو۔ اس دن کے بعد سے قاسم سے میری یہ پہلی باقاعدہ گفتگو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی اور میں دن رات بس اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر قاسم نے پورے گاؤں میں اپنی ایک ایسی جادو جیسی جگہ بنا لی تھی کہ اب ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے چودھری صاحب بھی اب ہر معاملے میں قاسم کی رائے کو اہمیت دینے لگے تھے۔ قاسم نے آہستہ آہستہ یہ بات پھیلانی شروع کر دی تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا خاص علم ہے اور ایک ایسا نایاب کالا ناگ ہے جو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بانجھ پن جیسے ناممکن روگ کا علاج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ عام حکیم اور ڈاکٹر صرف پیسے لوٹنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی پٹاری کے اندر جو طاقت موجود ہے وہ لا علاج سے لا علاج بانجھ پن کو بھی شفا دے سکتی ہے۔ شروع میں تو لوگ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن جب اس نے گاؤں کے غریب کسان کی بے اولاد بیوی کو دوا دی اور کچھ مہینے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو اس بات نے پورے علاقے میں آگ کی طرح سارا سچ پھیلا دیا۔ وہ کسان جو پہلے رو رو کر اپنی قسمت کو کوستا تھا اب قاسم کے پاؤں میں گر کر اسے دعائیں دے رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں طوفان سا آ گیا۔ دور دراز کی دوسرے دیہات سے بھی لوگ جو جوڑے سالوں سے بے اولاد تھے وہ کھینچے چلے آنے لگے تھے۔ قاسم کے گھر کے باہر روزانہ صبح سویرے سے ہی لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ قاسم بھائی ہماری گود بھی بھر دو، تو کوئی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قاسم کے در پر ہی بیٹھ جاتا تھا۔ قاسم ان سب کو بڑی سنجیدگی سے سنتا، ان کے نام لکھتا اور پھر ایک ایک کر کے اپنی اس لکڑی کی پٹاری کو اٹھا کر اپنے خاص حجرے میں لے جاتا تھا۔ وہ حجرہ گاؤں کے ایک کونے میں بنایا گیا تھا جہاں قاسم کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اس کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب وہ کسی عورت کو لے کر اندر جاتا تو باہر دروازہ بند کر لیتا تھا اور ہم سب باہر بیٹھ کر یہی سوچتے تھے کہ اندر کوئی مقدس روحانی عمل جاری ہے جہاں وہ کالا ناگ اس عورت کو اپنے خاص زہر کا وہ قطرہ دیتا ہوگا جو اندر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ میرے دل میں قاسم کے لیے ایک الگ جگہ بننے لگی تھی۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے بس قاسم کا خیال میرے دل میں رہتا تھا اور میں اندر ہی اندر اس اجنبی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ قاسم بھی میرے دل کا حال جان چکا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے میرے گھر شادی کا باقاعدہ پیغام بھجوا دیا۔ جب میرے امی ابو نے قاسم کا رشتہ سنا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پورے گاؤں میں قاسم کی عزت ایک مسیحا اور درویش کی طرح تھی، اسی لیے میرے گھر والوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ میرے والدین کو لگا کہ ان کی بیٹی کی تو واقعی قسمت کھل گئی ہے جو اسے قاسم جیسا نیک انسان شوہر کے طور پر مل رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے ہوئیں کہ سارا گاؤں خوشیوں میں جھوم اٹھا۔ جب میری شادی ہو کر قاسم کے گھر آئی تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی بہت بڑا یا عالیشان مکان نہیں تھا۔ ہم اسی پرانے اور چھوٹے سے مٹی کے کچے گھر میں رہتے تھے، لیکن گاؤں کے بڑے زمیندار اور چودھری صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ قاسم کی نئی دلہن آئی ہے اور اس کا گھر بہت چھوٹا ہے تو انہوں نے خود بڑھ کر محبت کا اظہار کیا۔ چودھری صاحب نے فوراً پنچایت پہ اعلان کیا کہ ہمارے گاؤں کے اس محسن اور مسیحا کے لیے ایک شاندار اور پکا گھر بننا چاہیے۔ پھر کیا تھا،
چند ہی ہفتوں میں گاؤں کے تمام لوگوں اور زمینداروں نے مل کر ہمارے پرانے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر بنوا دیا۔ اس نئے گھر کی تعمیر کے دوران اس پرانے حجرے کو بھی بالکل احتیاط کے ساتھ اس نئے گھر کے احاطے کے اندر ہی شامل کر لیا گیا تاکہ قاسم کو اپنے اس خاص کام کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اس کا سارا نظام گھر کے اندر ہی محفوظ رہے۔ یوں میں قاسم کی دلہن بن کر اس نئے گھر میں اتری جہاں سب کچھ بڑا خوشحال اور روشن لگتا تھا۔ قاسم ایک بہت اچھا اور مہربان شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہر قدم پر نہ صرف میرا خیال رکھا تھا بلکہ وہ سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری سہیلیاں جب مجھ سے ملتی تھیں تو وہ مجھ پر رشک کرتی تھیں کہ میں کتنی خوش قسمت عورت ہوں جس کا شوہر اتنی بڑی ہستی ہے اور جو روزانہ اتنے لوگوں کی زندگیاں سنوارتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران میرے اپنے دل میں ایک کسک ہمیشہ زندہ رہتی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کی گودیں بھرنے والا یہ انسان میری اپنی گود کیوں سنسان رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہماری شادی کے بعد 2 سال کا وقت بہت تیزی سے گزرا تھا اور اب مجھے اپنی سونی گود کا احساس ستانے لگا تھا۔ میرے ساتھ ہی میری دوست نورین کی بھی شادی ہوئی تھی اور چند ہی دنوں میں اس نے سب کو خوشخبری سنا دی تھی، جبکہ میں ان 2 سالوں کے گزرنے کے باوجود بھی خالی گود تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرا علاج کر دے اور میری بھی گود بھر جائے۔ جب میں نے کئی بار قاسم سے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو اس نے ہر بار مجھے کسی نہ کسی بہانے سے چپ کرا دیا اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جب تمہارے بارے میں سوچا جائے۔ ابھی میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ہماری محبت میں اور بھی اضافہ ہو۔ بچہ آ جائے گا تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ وہ صاف انکار کر دیتا تھا۔ اس کا وہ لہجہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ میں اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی اور بس خاموشی سے اپنے نصیب کو روتی رہتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی بھی شادی اسی علاقے میں ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ شادی کے محض 1 سال کے اندر ہی میری بہن کے ہاں بھی اولاد کی پیدائش ہو گئی اور اس کے گھر میں ننھے مہمان کی کلکاری گونج اٹھی۔ جب میں نے اپنی چھوٹی بہن کی گود میں بچہ اٹھائے دیکھا تو میرے اندر چھپی ہوئی ماں کی تڑپ اور بھی زیادہ شدت سے جاگ اٹھی۔ میرے دل میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میری اپنی سگی بہن ماں بن گئی ہے اور میں آج بھی اس ویران اور خالی آنگن میں بیٹھی قسمت کے فیصلے کو کوس رہی ہوں۔ اب یہ احساس میرے دل میں ہر روز ایک ناسور کی طرح چبھنے لگا تھا۔ گھر کا بڑا اور عالیشان احاطہ، چودھری صاحب کا بنایا ہوا وہ خوبصورت مکان اور باہر لوگوں کا یہ جمع غفیر اب مجھے کسی جیل کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ روز صبح جب دور دراز سے عورتیں قطاریں بنا کر ہمارے گھر کے باہر آتی اور قاسم باری باری انہیں اپنے اس خاص حجرے میں لے کر جاتا تو میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے۔ وہ عورتیں جب علاج کے بعد باہر نکلتی اور قاسم انہیں وہ مخصوص جڑی بوٹیوں والی دوا کی شیشی دے کر 1 ماہ بعد خوشخبری کا کہتا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ میں نے کئی بار قاسم کے پیر پکڑ لیے، رات کے سناٹے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر التجا کی، قاسم خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، پورا گاؤں، باہر کی عورتیں اور یہاں تک کہ میری چھوٹی بہن بھی ماں بن چکی ہے لیکن میری جھولی آج بھی خالی ہے۔ تم سب کی تقدیر سنوارتے ہو تو میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ مگر قاسم کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ وہ ہر بار بڑی بے رحمی سے میرے ہاتھ جھٹک دیتا، میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ کر چلا جاتا اور سرد لہجے میں کہتا، یہ خدا کے فیصلے ہیں، اس میں میرا کوئی بس نہیں چلتا، تمہارا نصیب ابھی نہیں بدلا، اسی لیے خاموش رہو اور زبان بند رکھو۔ اس کا یہ سخت رویہ اور صاف انکار میرے دل کو اندر سے ریزہ ریزہ کر دیتا تھا۔ میں کمرے میں کسی کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں پھوٹ پھوٹ کر روتی مگر میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف گاؤں کا ماحول دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جن عورتوں کی گود قاسم کے اس نام نہاد علاج اور کالے ناک کے کرشمے سے ہری ہو چکی تھی وہ اب عقیدت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ہر 1 ماہ بعد جب وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر ہمارے گھر آتی تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے۔ وہ ہمارے صحن میں داخل ہوتے ہی قاسم کے قدموں میں گر جاتی، اسے دعائیں دیتی اور عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتی۔ کچھ لوگ تو قاسم کو پھولوں کے ہار پہنانے لگے تھے اور اسے
اس دور کا کوئی بہت بڑا درویش اور مسیحا ماننے لگے تھے۔ وہ عورتیں جب میرے پاس آتی اور بڑے فخر سے کہتی، باجی آپ کتنی خوش قسمت ہیں جن کے شوہر اتنی بڑی ہستی ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کرتے ہیں اور جن کی دعا سے آج ہمارے گھروں میں چراغ روشن ہے، تو ان کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھیں۔ وہ تعریفیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چمکتا ہوا سورج اندر سے کتنا تاریک اور فریب سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ اب قاسم کو تحفے، تحائف، دیسی گھی اور نقد ہدیے دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمارا گھر ہمیشہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا رہتا تھا۔ باہر چوپال پر لوگ قاسم کی کرامتوں کے قصے سناتے نہیں تھکتے تھے، اور میں اپنے ہی گھر میں ایک بے بس تماشائی بن کر رہ گئی تھی۔ میرے دل میں اٹھنے والی کسک اب ایک پاگل پن میں بدلتی جا رہی تھی۔ دن رات بس ایک ہی بات میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی کہ آخر اس لکڑی کے صندوق کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے جو قاسم مجھ سے اتنی شدت سے چھپاتا ہے اور میرا علاج کرنے سے بھی صاف انکار کرتا ہے۔ میرے اندر کا شک اب ایک طوفان بن چکا تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس راز کو جان کر رہوں گی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی کی وجہ سے چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ قاسم ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں کے باہر کسی بیٹھک میں گیا ہوا تھا، اور اس کے واپس آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ مجھے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے جب میں اس بند کمرے میں اکیلی ہوں اور قاسم کی نظروں سے بچ کر اس پراسرار صندوق تک پہنچ سکتی ہوں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اور ہاتھوں میں ایک عجیب سی کپکپی تاری تھی۔ میں دبے پاؤں قاسم کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پلنگ کے نیچے وہ زنگ آلود لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے پلنگ کے نیچے سے اس بھاری پٹاری کو باہر کھینچا، مٹی اور پرانی سوندھی بانس سے بھری اس پٹاری کو دیکھ کر میرا دل منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے قاسم کے بستر کے پاس رکھی وہ چابی اٹھائی جو وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتا تھا، اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالے میں ڈال دی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ایک لمبا سانس لیا، اور جیسے ہی اس صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا، اچانک باہر گلی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرا خون جسم میں جم گیا۔ اس سے پہلے کہ میں صندوق کے اندر جھانک کر دیکھتی، کمرے کے دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو قاسم غصے سے لال پیلا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ غصہ اور نفرت تھی۔ وہ اتنی جلدی واپس آ چکا تھا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ قاسم ایک ہی جھپٹے میں میری طرف لپکا، میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا وہ ٹوٹ جائے گا، اور مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے دھاڑا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ کتنی بار کہا ہے اس صندوق اور اس پٹاری کے پاس بھی مت آنا۔ اگر آئندہ تم نے اس باکس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا اس کے قریب بھی بھٹکی تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اس کا وہ خونخوار اور خوفناک روپ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جس شخص کو میں مسیحا سمجھتی نہیں ہوں، وہ اندر سے کتنا خطرناک انسان ہے۔ سال بھر کا یہ کربناک سلسلہ اور یوں ہی گزر گیا، اور جب ہماری شادی کا تیسرا سال بھی پورا ہونے کو آیا تو میرے دل کا تمام صبر ٹوٹ چکا تھا۔ اب میرے اندر کا ہر ڈر، ہر خوف اور ہر مجبوری دم توڑ چکی تھی۔ میرے دل میں بس ایک ہی آگ سلگ رہی تھی کہ یا تو آج اس اندھیرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر میرا یہ سسکتا ہوا وجود مٹ جائے گا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید قاسم کے جھوٹے بہانوں اور انتظار کی چکی میں نہیں پسوں گی، بلکہ اپنے حق اور سچ کے لیے خود قدم اٹھاؤں گی۔ وہ دوپہر ایک بار پھر ویسی ہی تپتی ہوئی اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، جب قاسم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بیٹھک میں گہری نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اس کی خراٹیں اور گہری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ اب خواب غفلت میں پوری طرح گم ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری آواز باہر تک گونج رہی ہے، مگر میں نے اپنے قدموں کو سنبھالا اور دبے پاؤں پلنگ کے پاس جا پہنچی۔ اس کی کمر کے ساتھ لٹکی ہوئی وہ چابی میں نے نہایت احتیاط اور خوف کے عالم میں کھینچ لی۔ فوراً پلنگ کے نیچے جھک کر اس زنگ آلود اور بھاری لکڑی کے صندوق پر وہ چابی لگائی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر قاسم کو دیکھا، وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پٹاری اور صندوق کو کھولا۔
تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری سانس رکنے لگی اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے کانوں کے اندر ہتھوڑے برسا رہی ہوں۔ میں نے گھٹنوں کے بل زمین پر ٹیک لگائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس اندھیرے صندوق کے اندر جھانکا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے حواس یکسر معطل ہو گئے۔ وہاں کوئی کالا ناگ نہیں تھا، کوئی باطنی مخلوق نہیں تھی، کوئی مقدس زہر یا تریاق کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس بھاری بھرکم اور زنگالود صندوق کے اندر صرف چند پرانی میلی کچیلی اور بدبودار شیشیاں رکھی ہوئی تھی جن کے اوپر عجیب و غریب نام لکھے ہوئے تھے۔ ان شیشوں سے اٹھنے والی بو اتنی تیز اور ناگوار تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ ان کے ساتھ ہی ایک موٹی سی گتے کے جلد والی ڈائری پڑی تھی جس کے صفحات پیلے ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے جب میں نے اس ڈائری کو اٹھایا اور اس کا پہلا صفحہ الٹایا۔ اس ڈائری کے اندر قاسم کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر موجود تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان صفحات پر پڑی، میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اس ڈائری میں گاؤں کے ان تمام عورتوں کے نام، ان کے شوہروں کے نام، ان کے گھر کے پتے اور باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ وہ تمام تفصیلات درج تھیں جنہیں قاسم اپنے اس نام نہاد حجرے میں لاتا تھا۔ ہر نام کے آگے ایک طنزیہ اور مکروہ نوٹ لکھا ہوا تھا جس سے یہ صاف عیاں ہو رہا تھا کہ وہ معصوم اور بے بس عورت کسی بھیانک دھوکے اور فریب کا شکار ہوتی رہی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس ڈائری کے پنے پلٹنا شروع کر دیے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا جو اب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے صندوق کے کونے کونے کو ٹٹولا، شیشیوں کو ہٹا کر دیکھا، اس گندے کپڑے اور ردی کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ شاید کہیں کوئی سانپ چھپا ہو، شاید کوئی سوراخ ہو، شاید وہ ناک کہیں نیچے دبا ہوا ہو۔ میں بڑبڑائی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناک کہاں ہے؟ وہ کالا ناک کہاں ہے جس کے بارے میں قاسم کہتا تھا کہ اس کے ڈسنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ میرا دل زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں نے صندوق کے اندر ہاتھ ڈال کر ان تمام شیشیوں کو باہر زمین پر انڈیل دیا۔ ان میں سے ایک گاڑھی، بدبودار اور نامعلوم کیمیکل نما مایا بہہ نکلا جس کی بو نے میرا دم گھونٹ دیا۔ وہاں سانپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پورا صندوق صرف اور صرف فریب، مکاری اور ایک گھٹیا ترین کھیل کا صندوق تھا۔ وہ لکڑی کی پٹاری جسے سارا گاؤں ایک مقدس زیارت اور معجزہ سمجھتا تھا، وہ صرف قاسم کے جھوٹ کا ایک پردہ تھا جسے اس نے لوگوں کی سادہ لوحی اور عقیدت کا استحصال کرنے کے لیے بن رکھا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری دنیا ایک لمحے میں اجڑ چکی تھی۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا دیوتا مانا تھا، جس کی محبت میں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے ہی گھر والوں سے بغاوت کی تھی، وہ ایک عام دغاباز اور فریب کار نکلا۔ وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں اولاد کی خوشیاں لے کر جاتی تھیں، وہ اس شیطانی دوا اور اس گھنونے اسکرپٹ کا نتیجہ تھی جو قاسم اس ڈائری کے پردے میں چلاتا تھا۔ میرے سامنے سچائی کا یہ ننگا ناچ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی میں اسی صدمے کی حالت میں تھی کہ اچانک قاسم کے کھانسنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ بیٹھک سے اٹھ کر کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ اگر قاسم نے مجھے اس حال میں اس صندوق کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے پاس سنبھلنے کا ذرا بھی وقت نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فوراً وہ ساری شیشیاں واپس صندوق میں پھینکی، اس بدبودار ڈائری کو وہیں اندر پٹخا، صندوق کا ڈھکن زور سے بند کیا اور اس پر زنگالود تالا لگانے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے تالا فوری طور پر کنڈی میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ باہر قاسم کے قدموں کی چاپ اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ دروازے کا پردہ ہلا اور قاسم کا سایہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے منہ سے ایک بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی اور میں نے اپنی پوری طاقت سے تالا دبا کر قاسم کی طرف دیکھا، مگر قاسم اندر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ دالان سے ہی کسی اور کام کے سلسلے میں واپس مڑ گیا تھا اور اس کی آواز باہر سے ہی آ رہی تھی۔ اس ٹل جانے والے خطرے نے میری جان میں جان ڈال دی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے کام کرتے ہوئے اس زنگالود صندوق کو بند کیا، تالا لگایا اور اسے اٹھا کر فوراً پلنگ کے نیچے دھکیل دیا۔ اس کے بعد میں نے جھٹ سے خود کو سنبھالا، اپنے بکھرے ہوئے بال ٹھیک کیے اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو ارد گرد سے جھاڑنے لگی، بالکل ایسے جیسے میں کمرے کی صفائی کر رہی ہوں۔ اتنے میں قاسم کمرے کے دروازے پر آیا۔ اس سے مجھے وہاں صندوق کے پاس جھکے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر شکنیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا، تم اس صندوق کے پاس کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ اس سے دور رہا کرو، ہٹو وہاں سے فوراً۔ میں نے خوفزدہ ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے جلدی سے سر ہلا دیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے وہاں سے ہٹ کر سیدھی باہر صحن میں نکل گئی۔
باہر آتے ہی میں نے اپنے آنسو پوچھے اور دل ہی دل میں خود کو مضبوط کیا کہ اس مکار شخص کو اب رنگے ہاتھوں بے نقاب کرنا ہوگا۔ صندوق میں کوئی ناگ نہیں تھا، بلکہ وہ عورتوں کو کسی گھنونے فریب میں مبتلا کرتا تھا، مگر اس کا اصل راز اور حجرے کے اندر کا وہ مکروہ کھیل کیا تھا، یہ جاننے کے لیے مجھے کسی پکے ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اگلے دن کا انتظار کروں گی اور اس کی اصلیت دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی۔ اگلا دن سورج کی تپش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ صبح سے ہی ہمارے گھر کے باہر دور دراز سے آنے والی عورتوں کا تانتا بن چکا تھا۔ دوپہر کے وقت قاسم ایک بار پھر اپنے پرانے معمول کے مطابق دوسرے گاؤں سے آئی ہوئی ایک سیدھی سادی اور معصوم عورت کو اپنے ساتھ لے کر اس بند حجرے کی طرف بڑھا۔ عورت کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کی پرچھائیاں تھیں، جبکہ قاسم کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور حجرے کا موٹا پردہ اور لکڑی کا دروازہ بند کر لیا گیا۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں سانس روکے ہوئے حجرے کے اس پچھواڑے کی طرف چلی گئی جہاں ایک چھوٹی سی روشن دان نما کھڑکی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حواس بحال رکھنے کے لیے میں نے اپنے دانتوں سے ہونٹ دبایا ہوا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس کھڑکی کے پاس جا کر اندر جھانکا اور جیسے ہی میری نظر حجرے کے اندر پڑی، میری اپنی جان گلے میں اٹک گئی اور خوف کے مارے حواس خطا ہو گئے۔ جو کچھ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اور جس مکروہ فریب کا مجھے شک تھا، وہ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ حجرے کے درمیان میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی چوکی پر وہ عورت بے ست اور نیم بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی تھی اور میرے شوہر قاسم کے ہاتھ میں ایک خاص بدبودار شیشی تھی جس کی تیز کیمیاوی اور نشہ آور مہک سے اس عورت کا دماغ معطل ہو چکا تھا۔ قاسم اس بے ہوش عورت کے پاس جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود وہ بدبودار شیشی اس معصوم کے چہرے کے بالکل قریب تھی تاکہ اس کا نشہ اور اثر برقرار رہے۔ یہ وہ ہولناک سچ تھا جو حجرے کی بند دیواروں کے پیچھے برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ کوئی باطنی قوت یا مقدس ناگ نہیں، بلکہ چند نشہ آور ادویات اور کیمیکلز کا گھنونا کھیل تھا جن کے ذریعے وہ سیدھی سادی عورتوں کے حواس معطل کر کے ان کی مجبوری کا مکروہ فائدہ اٹھاتا تھا اور پھر جھوٹے معجزے کا ناٹک رچاتا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص جس سے میں نے اپنا دیوتا، اپنا محسن اور گاؤں کا مسیحا سمجھا تھا، وہ اندر سے ایک گھنونا مجرم اور فریب کار تھا۔ میرے اندر کا سارا ڈر، ساری عقیدت اور ہر لحاظ ایک ہی لمحے میں راکھ ہو گیا۔ میں نے مزید ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ میں بجلی کی تیزی سے حجرے کے اس بند دروازے کی طرف لپکی اور اپنی پوری طاقت سے اسے زوردار لات ماری۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ لکڑی کا دروازہ کھل کر اندر جا گرا۔ قاسم گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کا مایا بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت، خوف اور وحشت پھیل گئی۔ جب اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپ اٹھے اور وہ ہکا بکا ہو کر بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو۔ مگر اس بار میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میرا غصہ، میری توہین اور میری برباد شدہ زندگی ایک طوفان بن چکی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا اور باہر صحن اور گلی میں جمع ہونے والے تمام لوگوں اور مریدین کو پکار کر بلایا، آؤ سب باہر آ کر دیکھو اس دغا باز اور مکار کا اصل چہرہ۔ یہاں کوئی کالا ناگ نہیں ہے، کوئی روحانی شفا نہیں ہے۔ یہ شخص صرف نشہ آور دوائیں دے کر معصوم عورتوں کی عزت اور مجبوری سے کھیلتا ہے۔ میری یہ چیخیں اس ویران احاطے کو چیرتی ہوئی باہر تک گونج اٹھیں۔ چند ہی لمحوں میں گاؤں کے لوگ، چودھری صاحب اور باہر قطار باندھے کھڑے تمام مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے حجرے کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب انہوں نے اندر کا یہ منظر دیکھا، نیم بے ہوش عورت زمین پر بکھری نشاور شیشیاں اور قاسم کے چہرے پر خوف کی زردی، تو سب کے حواس خطا ہو گئے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں سے وہ عقیدت کی پٹی ہمیشہ کے لیے اتر گئی جو قاسم نے باندھ رکھی تھی۔ چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قاسم کا گریبان پکڑ لیا اور گرجتے ہوئے کہا، تو نے ہمارے ایمان اور ہماری عزتوں کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ لوگوں کا ہجوم جو کبھی قاسم کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا، اب غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ انہوں نے قاسم کو گھیر لیا اور اس کے اس سارے فریب کا انجام اس کے سامنے آ گیا۔ قاسم کا وہ جھوٹا محل، اس کی بناوٹی عظمت اور وہ مکروہ بیٹھک ایک ہی دن میں مٹی میں مل گئی۔ قاسم کا اس گھنونے کھیل کو چلانے کا ایک بہت ہی مکارانہ اور شیطانی طریقہ تھا۔ وہ گاؤں کی بیٹھک میں بزرگوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتا، کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور ہنسی مذاق میں لوگوں کی نجی زندگی اور گھر کے راز معلوم کر لیتا۔ کون سا مرد کمزور ہے، کس کے ہاں اولاد کی امید نہیں ہے، اور کون سا جوڑا اندرونی کمزوری کا شکار ہے۔ قاسم کے پاس گاؤں بھر کے مردوں کی یہ ساری خفیہ معلومات اس کی اس ڈائری میں درج ہوتی تھی۔
وہ صرف انہی عورتوں کو اپنے حجرے میں لاتا تھا اور انہیں علاج کے بہانے نشانہ بناتا تھا جن کے شوہر کے متعلق اسے پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جب وہ عورتیں اپنے شوہروں کی اس کمزوری کی وجہ سے مایوس ہو کر قاسم کے پاس آتی تو قاسم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ انہیں حجرے میں لے جا کر نشہ آور دوائیں دے کر بے ہوش کر دیتا تھا، اور اس گھنونے فریب کے اندھیرے میں وہی عورتیں حاملہ ہو جاتی تھیں جنہیں بعد میں وہ کالے ناک کے کرشمے اور مقدس دوا کا نام دے کر دھوکہ دیتا تھا۔ پنچایت میں سزا سنا کر اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں کی خاص جیل میں ڈال دیا گیا، اور میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ ایک ایسا مرد جس نے معصوم عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو اور گاؤں والوں کی سادگی کا فائدہ اٹھایا ہو۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور پھر میرے گاؤں والوں نے میری عدت ختم ہوتے ہی مجھے گاؤں کے ایک سیدھے سادے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی مجھے خوشخبری ملی تھی اور میری سونی گود بھی بھر گئی تھی۔ آج میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ قاسم سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی، ورنہ شاید میں اپنی زندگی میں کبھی آگے نہ بڑھ پاتی۔